واقعی میں نا کاش کہ انڈیا میں نا آپ انڈیا میں ہوتے اور آپ جیسے بہت سارے، تو انڈیا شاید بہت جلدی سدھر جاتا. نہیں اور انڈیا بھی. میری بڑی خواہش. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان آپ نے کیوں چھوڑا؟ کھل کے بتائیں نا پھر. اب آپ چھپائیں نا اب تو آپ سامنے آ گئے ہیں نا. اب تو آپ کو کوئی زندگی نہیں کا نہیں خوف خطرہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں مجھے ہاں بالکل بھی خوف خطرہ نہیں ہے. مجھے پاکستان چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جو میری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت ہی کم یعنی کہ تھے، ہو رہے تھے. یعنی کافی گجراتی نا ختم ہو چکے تھے. تو اس یعنی وجہ سے آپ نا میرے جو گجراتی خود ہندو کی ہیں اور فیملی. آپ کراچی رہتے تھے؟ جی کراچی میں رہتا تھا میں. اور اچھا لاہور، حیدرآباد، وہاں پہ کافی شہر میں گھما ہوا ہوں. اچھا 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 اچھا. تو ہاں پھر ہاں. کراچی آپ چھوڑ کے چلے گئے، تو ابھی کیا انڈیا میں آپ کو نیشنلٹی کا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے؟ نہیں ابھی نیشنلٹی مجھے ملی نہیں ہے. اور ابھی تک تو یعنی کہ وہ سی اے ہاں چلا تھا سی تو کافی اے نہیں بالکل، وہی. سی اے آپ لوگوں کے لیے تو بہت بڑی امید ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے. ہمارے لیے بہت بڑی امید تھی. تو مجھے بڑا یعنی کہ برا لگا کہ نا یہاں پہ بھی میں مسلم کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اسلام کو برا سمجھتا ہوں. ہاں بالکل یہی کہ بات ہے نا اصل میں. اور آپ پاکستان میں ہاں رہ کہ کے آئے ہیں، میں بھی پاکستان میں رہ کے آیا ہوں، میں نے بھی ڈسکرمنیشن دیکھی، آپ نے بھی ڈسکرمنیشن دیکھی، مگر یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ پھر بھی نفرت نہیں کرتے. تو میں تو آپ کے اس جذبے کی جو ہے وہ دل سے قدر کرتا ہاں ہوں. اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ نفرت ہاں جو ہے نا وہ نفرت کچھ بھی نہیں دے گی، کسی کو بھی کچھ نہیں دے گی. آپ اپنی نسلوں کو تباہ کریں گے نفرت سکھا صحیح کے. صحیح. تو میری بالکل. آپ کے لیے یہی امید ہے اور میری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ آپ انڈیا چلے گئے ہیں تو آپ کو جو ہے ادھر رہنے کا پورا انتظام مل جائے، آپ کو نیشنلٹی دے دے انڈیا. اور انڈیا کا یہ اچھی بات ہے کہ انڈیا نیشنلٹی دینے کی سوچ رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ مطلب ادھر ہاں در بدر ہوئے ہیں. باقی جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل کہ بالکل. مسلمز کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، تو ویسے تو میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو احمدی مسلمز ہیں، کم از کم انڈیا کو ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، کیونکہ وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ پرسیکیوٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو بالکل. کرسچنز کے ساتھ یا ہندوز کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے. اور آپ تو اگر رہے ہیں تو آپ یہ جانتے ہی ہیں اس بات کو. تو اور کوئی بات شیئر نہیں کرنا نہیں چاہیں گے؟ مجھے تو رہا ہوں. نہیں میں شیئر یہ کرنا، میں یہ کچھ جاننا چاہ رہا تھا. اچھا اچھا باتوں باتوں میں میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ اچھا ہندوازم کو، غالب بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہے ہندوازم کو؟ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے ہندوازم کو نہیں پڑھا. اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو میرے پاس کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نہ ہی بات کریں، آپ کوئی اور اچھا بات کریں. کیونکہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ جیسا اسلام کو میں نے جتنا پڑھا ہے، اسلام کے بلکہ اسلام ہی پوری زندگی پڑھا تھا. ایون میں تو بلکہ اسلام قبول کر لیتا ایک وقت، تو ایسا بھی تھا. اچھا کیونکہ ہندوازم کو اتنا ادھر میں نے تو دیکھا ہندوازم کو اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ سب سے یعنی کہ گلیز قوم ہے ہندو. وہ تو جب میں نے یہاں پہ ریڈ کیا ہندوازم کے بارے میں، اور کہ یار جتنا خطرناک اسلام ہے اتنا ہندوازم نہیں تھا مجھے نہیں وہ شاید. بات تو اس میں تو مجھے ڈس ہاں ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جتنا خطرناک اسلام ہے اتنا دنیا کا کوئی بھی دوسرا مذہب ہوگا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ ہندو بھی ایسے اب نظر آنے لگ گئے ہیں جو کہ مسلمانوں کی ضد میں یا ان کی نقل کرتے ہوئے وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ یار ہمیں بھی اسی طرح دنیا کو مارنا ہے، ہمیں بھی چیزیں انفورس کرنی ہیں. اگر یہ ایسے ہیں یعنی دوسرے کی برائی کو جواز بنا کے خود، یعنی دوسرے کی برائی کو آرگیومنٹ بنا کے خود برا ہونے کا جو ہے اپنے برے ہونے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دس از گوئنگ ٹو گو بیانڈ ایوری تھنگ، اور سارا کچھ جو ہے وہ بہت برا ہوگا. اس طرح سے ایسے نہیں ہونا چاہیے. باقی پاکستان میں ہندوؤں کو میں بھی جانتا تھا، میرا ایک کلاس فیلو بھی ہندو تھا. ٹھیک ہے. اور ہی واز اے ویری نائس جینٹل مین. اب میرا اس سے رابطہ نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے میں جب جاب کر رہا تھا تو تب بھی میرا کافی ہندوؤں کے ساتھ بھی تھا. کراچی کے کچھ اندرون سندھ کے لوگ بھی تھے. ایون کہ ایک دو ڈاکٹرز تھے ایسے. ایک ڈاکٹر ایسا تھا جو کہ جس کے بھائی نے شادی انڈیا میں کر لی تھی، اور اب وہ انڈیا میں رہ رہا تھا. وہ لڑکا بھی ڈاکٹر تھا اور اس کو بڑے مسائل انڈیا میں بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ کوئی پراپر لیجسلیشن نہیں تھی اس کے ایون کے انڈیا میں رہنے کے لیے. جب کہ وہ اس کی شادی بھی ایک انڈین لڑکی سے، ہندو سے ہوئی تھی. اور ان کو کافی فائنینشیل لاس بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پراپر لیگل
لیگل اسٹیٹس نہیں تھا انڈیا میں. تو پرابلمس تو ہیں بہت سارے. اور پاکستان میں ہندو ہاں ہونا یا مائنورٹی ہونا بڑی ہمت کا کام ہے, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی چیزیں امپروو ہوں گی. اگر نہیں امپروو ہوں گی تو پاکستان قائم نہیں رہے گا, یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, اور میں آپ کے درد کو یقین کریں محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی پاکستان اسی وجہ سے چھوڑ کے آیا ہوں کہ لوگوں نے میرے لیے زمین وہاں پہ تنگ کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور میں وہاں نہیں رہ سکتا. تو یہ چیزیں مجھے یقین, مجھے بہت امید ہے کہ میں واپسی ضرور جاؤں گا. ایون میرے جو بھائی ہے وہ بھی بہت چاہتے ہیں کہ واپسی تو ضرور, کم سے کم گھومنے جائیں گے ہم, ہاں کیونکہ جہاں بالکل پہ جائیں گے. ایک اپنا ٹینیج جہاں پہ بس نکلتا ہے نا, وہ تو ہو بھی سکتا ہے نہیں کسی سکتا. دن بہتر ہو جائیں چیزیں اور لوگ ایسے بارڈر کراس کر کے ادھر جانے لگیں, ادھر کے ادھر آنے لگیں. ہو سکتا ہے کسی دن چیزیں امپروو ہوں, مگر ہمیں نہیں پتا کہ کب چیزیں امپروو ہوں گی. تو مجھے ایک لحاظ سے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ گئے, اور دوسری لحاظ سے آپ مسکرا رہے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ کم از کم آپ ایک لحاظ سے خوش تو ہیں نا, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ بالکل. تو بات ہے نہیں کہ میں یہاں پاکستان سے دلی ہندو میں چھوڑ چھوڑ بہت کے خوش جا رہے ہوں. ہیں. ہاں اچھا غالب بھائی, میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا نا, مجھے یاد آ گیا کہ جیسے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق نا, جیسے کہ ہم یعنی کہ جو یہ ہے ہوموسیپین سے بنے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں تو یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جیسے کولمبس نے یعنی کہ امریکہ فاؤنڈ کیا تھا, ہوں اور واسکو ڈگاما نے انڈیا فاؤنڈ کیا تھا کافی ٹائم کے بعد. تو یہ جو ہوموسیپین سے ہم بنے گئے انسان, تو یہ کہاں پہ, یہ انڈیا میں بنے گئے تھے, یہ چائنا میں بنے گئے تھے, امریکہ میں بنے گئے تھے؟ کیونکہ ایک طرح سے انسان تو سبھی یعنی کہ جگہ یعنی کہ بعد میں ہی یعنی کہ وہ آ کے ملے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہومو سیپین سے یعنی کتنی جگہ یعنی کہ پھیل گئے ہو. نہیں, ہوموسیپینز جو تھے وہ بنے تو افریقہ میں تھے, ٹھیک ہے. کریڈل آف لائف جس کو کہتے ہیں وہ ایتھوپیا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ایتھوپیا میں ہوموسیپینز ٹھیک ہے. ایوالو ہوئے تھے. پھر ہوموسیپینز آج سے تقریباً 2-3 مائگریشنز ہوئی ہیں یہاں جو ہے نا افریقہ سے. اور اس ٹائم آئس ایج تھی. آئس ایج کا یہ مسئلہ تھا نا کہ آئس ایج کی وجہ سے دنیا میں جو زیادہ تر پانی ہے نا وہ برف کی شکل میں تھا. برف کی شکل میں ہونے کی وجہ سے جو سمندر کی سطح تھی نا وہ نیچے تھی, جو سی لیول تھا وہ بہت نیچے تھا. اور بہت سے جو آپ کے کانٹیننٹس ہیں نا وہ لینڈ بریجز کے ذریعے جڑے ہوئے تھے. یعنی ایک لینڈ برج جو تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے نکلتا تھا, وہ انڈونیشیا سے ہوتا ہوا, ملیشیا سے ہوتا ہوا سیدھا جا کے کینیڈا میں آسٹریلیا جا جڑتا تھا. پھر ایک چائنا کے اوپر سے نارتھ میں رشیا سے نکلتا تھا, وہ سیدھا جا کے جو ہے کہاں جڑ جاتا تھا, وہ امریکہ سے جڑ جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو انسان بیسیکلی جو سب سے پہلی مائگریشن انسان نے کی ہے وہ بیسیکلی افریقہ سے نکلے اور ایجپٹ اور آپ کے مڈل ایسٹ والی جگہ پہ آئے. اور آپ کا جو سہارا ڈیزرٹ ہے اس ٹائم جو ہے وہ ڈیزرٹ نہیں ہوتا تھا, اس ٹائم یہ بیسیکلی جنگل تھا, پورا ایک سبز جگہ تھی, ٹھیک ہے. جب آئس ایج ختم ہوئی تو یہ ڈیزرٹ بن گیا بعد میں. تو پھر یہ وہاں سے نکلے انسان, یہ مڈل ایسٹ میں آئے, مڈل ایسٹ سے پھر یہ انڈیا بھی آ گئے, ٹھیک ہے. انڈیا میں آپ کو پتہ کہ ہڑپا کی اور موہنجو داڑو کی جو تہذیب ہے وہ بہت پرانی ہے. پھر یہ یہاں بھی آئے, پھر یہاں سے یہ چائنا بھی گئے, پھر مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا گئے. سینٹرل ایشیا سے یہ 2 رستوں سے, ایک طرف یہ یورپ چلے گئے ٹرکی کے رستے, ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف یہ چائنا کی طرف چلے گئے. جب یہ چائنا کی طرف منگولیا اور چائنا, جب یہ منگولیا سے کچھ اوپر چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ اوپر گئے تو وہ کہاں سے, پھر وہ لینڈ برج کے ذریعے نارتھ امریکہ میں چلے گئے. وہ تقریباً کوئی آج سے 20-25 ہزار سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ جو مائگریشن ہیں, یہ جو ریسنٹ مائگریشن ہوئی تھی وہ 50,000 سال پہلے, پھر 30,000 سال پہلے, اس طرح مختلف وقتوں میں. پھر آج سے کو 25-30 ہزار سال پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لینڈ برج کے ذریعے یہ کہاں پہنچے جا کے آسٹریلیا, اور پھر ادھر سے یہ نارتھ امریکہ گئے. نارتھ امریکہ سے پھر یہ آہستہ آہستہ ساؤتھ امریکہ تک چلے گئے. پھر وہاں پہ ایزٹیکس اور مائن اور راکیس یہ ساری تہذیبیں وہاں پہ بنی. پھر جو انڈیجنس آسٹریلینز ہیں, ابریجنل آسٹریلینز, ان کی بھی اپنی ایک پوری سویلائزیشن تھی. پھر آپ کے یہ پاپا نیو گینیا تک یہ پہنچے ہوئے تھے. پھر بعد میں جب سی لیول رائز ہوا, آئس ایج ختم ہوئی, تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ یہ سارے لینڈ بریجز جو کسی ٹائم موجود تھے یہ ختم ہو گئے, اور انسان جو ہے وہ انہی جگہوں پہ لینڈ لاک ہو گیا جدھر وہ تھا. اور یہ جو آپ کے جو امریکن کانٹیننٹس تھے یا آسٹریلین کانٹیننٹ جو ہے, یہ دنیا کو بھول گئے, مگر موجود تو تھے نا, ٹھیک ہے.
تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس طرح سے ہوئی، اور آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ سب کچھ جو ہے وہ انسان، کیونکہ ایک تو امنیزیا تو ہے نا، اب کسی کو یاد تو نہیں ہوگا نا کہ ہم افریقہ سے چلے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تو تھاؤزنڈز آف جنریشنز نیچے لوگوں کو کہاں یاد تھا، تو وہ تو بھول گئے، مگر چلے تو یہ افریقہ سے ہی ہے نا، کیونکہ جتنے بھی آپ کو فاسلز پرانے ملتے ہیں، اسٹرالوپیتھیکس افرینسس ہے، پھر ہومو اریکٹس ہے، ہومو ہلڈربرجنسز ہے، ہومو ویلس ہے، یہ جتنے کے جتنے بھی آپ کے انسان کے ایوولوشن کے فاسلز ہیں وہ سارے کے سارے ایتھوپیا ہی سے آپ کو ملتے ہیں، اور وہیں پہ یہ جو ہیں یہ نکلتے ہیں. اور اس ٹائم جو انسان تھا وہ اس طرح نہیں تھا، وہ ایگریکلچر تو کرتا نہیں تھا، وہ ایک جگہ پہ اس لیے رہتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ شکاری ہوتا تھا، وہ شکار کے جتنے بھی گروہ ہوتے تھے بڑے بڑے جانوروں کے، ان کے پیچھے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے اس طرح. تو پھر جب بعد میں جب آج سے 12-13 ہزار سال پہلے جب آئس ایج ختم ہوئی تو تبھی زمین بھی اس قابل ہوئی کہ یہ ایگریکلچر کر سکتے تھے، تو پھر انسان نے ایگریکلچر انوینٹ کیا اور ایگریکلچر شروع ہوا. جب ایگریکلچر شروع ہوا تو ایگریکلچر وہ پہلی چیز تھی، ایگریکلچر کا سویلائزیشن کو قائم کرنے کے جو لحاظ سے وہ بہت بڑا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایگریکلچر نہ ہوتا تو انسان ایک جگہ پہ سیٹل نہ ہوتے، کبھی بھی انسانوں نے ایک جگہ نہیں رہنا تھا اگر ایگریکلچر نہ ہوتا، کیونکہ جب تک انسان شکاری تھا نا تو اس کو ایک جگہ پہ رہ کے کھانا نہیں مل سکتا تھا، ٹھیک ہے. اور آئس ایج میں تو یہی مسئلہ تھا نا کہ آپ ایگریکلچر تو کر نہیں. پھر ایگریکلچر آیا، ایگریکلچر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے، لوگ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جانور رکھتے تھے. پھر کیا ہوا، ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پہلی دفعہ آپ کے پاس کوئی پنچایتی نظام آ گیا، کوئی سردار بن گیا، کوئی اس طرح کا سلسلہ بن گیا، ٹھیک ہے. پھر جب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ رہنے لگے تو پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے ایک دوسرے سے اناج بھی چھیننے آ جاتے تھے، دولت بھی چھیننے آ جاتے تھے. غلاموں کی ضرورت پہلی دفعہ ہوئی، پہلی دفعہ آپ کو ایک آرگنائزڈ ریلیجن کی بھی پہلی دفعہ یہ آپ کو ضرورت تب پیدا ہوئی جب انسان ایگریرین ہو گیا، ایگریکلچرل سوسائٹی ہو گئی اور انسان ایک جگہ پہ بس گیا، تب اس کو اس چیز کی ضرورت پڑی، اسے نئے لاز بنانے پڑے. پھر آپ کی جو پیٹری آرکل سوسائٹی ہے، جو پدر سری سوسائٹی ہے، جس میں مرد کو عورت سے اوپر رکھا گیا ہے، وہ بھی ایگریکلچر کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے. ایون کہ آپ کو آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی مل جاتا ہے، آپ کو اور بھی کئی قسم کے ایویڈنس مل جاتے ہیں کہ جو آپ کی شکاریوں والی سوسائٹی تھی، جب انسان نومیڈ تھا تو عورت جو تھی وہ کیا تھی، مرد سے اوپر تھی یا مرد کے برابر تھی. اور قبیلوں کی اور شکاریوں کی جو سردار ہوتی تھی وہ کوئی مامی، کوئی نانی، دادی، کوئی بوڑھی عورت ہوتی تھی، مرد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مرد شکار کرتے تھے نا وہ مر بھی جلدی جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک بائسن کے پیچھے شکار کرنے جا رہے ہیں، پتھر کے ٹولز ہیں آپ کے پاس، لوہے کے ٹولز تو نہیں ہیں، گن نہیں ہے، تیر نہیں ہے، آپ نے نیزے سے مارنا ہے، ٹھیک ہے. نیزے سے آپ کتنا بھی 50 میٹر دور سے مار لیں گے، 60 میٹر دور سے مار لیں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 200 میٹر دور کھڑے ہیں، آپ نے گن سے مارا اور جی ادھر جانور گر گیا، ایسا تو نہیں ہو رہا. تیر بھی آپ کو کوئی 100 میٹر کی رینج دے ہی دیتا تھا، مگر جو نیزہ ہے وہ آپ کو اتنی رینج نہیں دیتا تھا. تو پھر انسان کو بڑی قریب جا کے ان سے لڑ کے انہیں مارنا پڑتا تھا، اور انسان اس چکر میں مر بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو مرد کی عمر کم تھی عورت سے، تو عورت ہی سردار ہوتی تھی. مگر جب پھر ایگریکلچرل سوسائٹی آئی تو کیا ہوا، مرد سردار بنے، پھر ایک گاؤں، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرنے لگا. جب وہ دوسرے پہ حملہ کرنے لگا تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ گاؤں کے گاؤں یونائٹڈ ہونے لگے. پھر آپ کے پاس سینٹرل سسٹم آیا، کوئی چھوٹا موٹا قصبہ، کوئی ٹاؤن، کوئی سٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہو گئی، وہ بنی. پھر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس، سٹی اسٹیٹس ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. یعنی آپ جب گریک ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ایتھنز، گریس، ٹھیک ہے، ایتھنز، اسپارٹا، پھر روم بھی جو تھا پہلے ایک سٹی اسٹیٹ ہی تھا، ٹھیک ہے. وہ جو تھا وہ ایک ملک نہیں تھا، وہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا پہلے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتا گیا اور وہ ایک ملک بن گیا، ٹھیک ہے. تو سٹی اسٹیٹس کا پہلے دور تھا. پھر اس کے بعد سلطنتوں کا دور آیا جسے ایج آف ایمپائرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب الیگزینڈر نکلا تو پھر جو پرشینز تھے ان کی جو امپائر تھی، ٹھیک ہے، پھر میسوپوٹیمین امپائر تھی، پھر سیرین امپائر تھی، یہ سارے کی ساری پرانی امپائرز پھر شروع ہوئی. یعنی کئی شہروں سے مل کے ایک پوری امپائر بنتی تھی، بڑی بڑی فوجیں ہوتی تھیں ان کی، ٹھیک ہے. اور اسی وقت میں پھر آرگنائز ریلیجن بھی سامنے آیا، کیونکہ آپ کو ضرورت تھی اس کی کہ لوگ سارے ایک ہی ریلیجن، ایک ہی گاڈ کو مانیں، تاکہ ان میں کوئی مذہبی لڑائی نہ ہو. آپ اگر بادشاہ کے دیوتا کو نہیں مانتے تو آپ بادشاہ کے وفادار ہی نہیں ہیں. پرانے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ان وقتوں میں ہوا اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے پھر آج اس پوائنٹ پہ پہنچا اور یہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تاریخ میں اس وقت ایک بہت ہی اہم موڑ ہے ہمارا آج تاریخ میں،
کہ آج ہم ٹیکنالوجی کی ایج میں ہیں, آج ہم یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ انفارمیشن ریولوشن آج سے 100 سال بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں کیا چینج لے کے آئی ہے, یہ پازیٹیو چینج ہے اس کا زیادہ ہے یا نیگیٹو چینج اس کا زیادہ ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پازیٹیو چینج زیادہ ہوگا, مگر ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ ہر چینج جو آج تک انسان کے اندر آئی ہے, چاہے وہ آئس ایج ختم ہوئی تو اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آیا, پھر آئس ایج ختم ہونے کے بعد جب ایگریکلچر آیا تو اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق آیا, جب پھر گاؤں سے سٹی اسٹیٹس آئیں تو بہت بڑا چینج آیا, جب ایمپائرز کا دور آیا بہت بڑا چینج آیا, جب ہر مذہب, جب نیا نیا مذہب دنیا میں آتا تھا تو اس کی وجہ سے بہت بڑا چینج آ جاتا تھا. تو آج یہ سب کچھ جو ہے, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہیں اور ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوگا. 100 سال بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آج یہ انٹرنیٹ ریولوشن نے اور یہ انفارمیشن ایج نے ہمیں کیا دیا ہے, اس کے پروز کیا تھے اور اس کے کونس کیا تھے. ٹھیک ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی پازیٹیو باتیں یقیناً زیادہ ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور کوئی بات ہے آپ کی؟ ہاں اچھا, میں جب یہ اپنے ہندوازم تو ایسا مانتے ہیں یہاں پہ کہ یہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے کوئی, جیسے کہ اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ محمد کی یعنی کہ رچنا ہے, رسول اللہ کی, اور اپنا کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں تو جیزس کی وہ ساری بنائی ہوئی وہ لگتی ہے, لیکن یہ ہندوازم کو بولتے ہیں کہ بنایا نہیں. لیکن میں جب ہندوازم میں بہت ساری الگ الگ ٹائپ کی یہاں پہ تھیوریز بتائے تھے, اگر ہم ویداس کے حساب سے چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایتھیسٹ اور ہے نا جو وہ وید پڑھنے والوں کی جو ہے نا کافی یعنی کہ سملر لگتی ہے مجھے. اب میں نے تو وید پڑھے مجھے بھی نہیں یعنی ہیں کہ اس وہ لیے میں وید اس پڑھنے پہ والوں کی کامنٹ نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے مجھے بہت جلدی وید اور یہ ساری چیزیں بھگوت گیتا مجھے پڑھنی پڑے گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہندو کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ کے لیے نا نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھتے ہو تو کافی یعنی کہ یہ یا آئی تھنک ایشیا سائڈ میں تو آپ ریولیوشن لا سکتے ہو. نہیں, مجھے باقی کوئی اس تو طرح آپ کی کے مذہبی ریولوشن تو نہیں لانی. میں تو کہتا ہوں بس آدمی انسان بن جائے, باقی جس مرضی دیوتا کو خدا کو مانتا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. چلیں, باقی آپ نے ٹھیک ہے, پھر میں کسی اور سے بات کرتا ہوں. صحیح ہے, تھینک یو ویری مچ, بات کر کے اچھا لگا آپ سے. چلے, چلیں تھینک جی, ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, تھینک یو, بہت تھینک یو, آپ بائے سے بائے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو انہیں شیئر کرنا مت بھولیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے گیٹ آل نوٹیفیکیشنز کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. پیٹریون پر آپ کی سپورٹ میرے اس کام کو جاری رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. بائے.